औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हिज्र कुरान मजीद की 15वीं सूरत का उर्दू तर्जुमा समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे कि अय काश वो मुसलमान होते। अय नबी, उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा पी लें और फ़ायदा उठा लें, और लंबी लंबी आरजुएँ उनको दुनिया में मशगूल किए रखें। आखिरकार उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर्रर लिखा हुआ था। कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्ररा से ना आगे निकल सकती है और ना पीछे रह सकती है। और कुफ़ार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा हो तो हमारे पास फ़रिश्तों को क्यों नहीं ले आता। कह दो कि हम फ़रिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक़ के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है, और यकीनन हम इसके निगहबान है। और हमने तुमसे पहले के मुख्तलिफ़ गिरोहों में भी पैगम्बर भेजे थे। और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ हंसी करते थे। इसी तरह हमने इस गुस्ताखी को गुनहगारों के दिलों में डाले रखते थे, सो वो उस पर ईमान नहीं लाते। और पहले लोगों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा उन पर खोल दें और वो इसमें चढ़ने भी लगें, तो भी वो यही कहेंगे कि हमारे आंखें बांध दी गई है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है, और हर शैतान मरदूद से उसे महफूज कर दिया है। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा इसके पीछे लपकता है। और ज़मीन को हमने फैला दिया और इसमें पहाड़ बनाकर रख दिए, और इसमें हर एक चीज़ अंदाज़े से उगाई। और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोज़ी नहीं देते थे, इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज़ के ख़जाने हैं, और हम उसको बमिक़दार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती है, सो हम आसमान से मेंह बरसाते हैं, फिर हम तो उसको का पानी पिलाते हैं, और तुमको उसका ख़जाना नहीं रखते, और तुमको उसका खुराना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं। आई रिपीट, और यकीनन हम ही हयात बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं इनको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उन सब को जमा करेगा, वो बड़ा दाना है, ख़बरदार है। और हमने इंसान को घनघनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है, और जिनों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब तुम्हारा परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फरमाया था कि खनखनाते सड़े हुए घारे से बशर बनाने वाला हूँ। बस जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान के उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। फरमाया, अय इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। इसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। फरमाया, यहाँ से निकल जा कि अब तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दो जब लोग मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे भटका दिया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा।
ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں بد راہوں میں جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے۔ جو متقی ہے وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اطمینان سے داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہو گئی ہم اسے نکال دیں گے۔ گویا بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے ہو، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کی ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کی اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناآشنا لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبرو نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی جماعت و طرفداری سے جمع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنگھار کی پتھریاں برسائی۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ وہ بھی گنہگار تھے۔ تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لے لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہے۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ اس میں امن و اطمینان سے رہیں۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور مخلوقات ان میں ہے سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح درگزر کرو۔
کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا۔ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تو واضح سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈرانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہیں۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے جو تم سے ہنسی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں، سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے رہو اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا سورہ ہجر کا اردو ٹرانسلیشن۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہر روز جو ہے اردو قرآن کی تلاوت کریں گے، اور خاص طور پہ اردو ترجمے کے ساتھ اس کے معنی سمجھیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھائی احسان قریشی۔